شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. الحمد لله وقفا والصلاة والسلام على رسول الله أما وبعد وَإِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں یہ آیت میں فرماتے ہیں، یہ آیت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے بارے میں کہی جب انہوں نے شرک کیا، جب انہوں نے اللہ کی نافرمانیاں کی۔ اللہ پوچھیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہ کیا تم نے کہا تھا ان کو شرک کرنے کا کہ تمہیں معبود مانیں یا تیری عبادت کریں یا تیری بندگی کریں، تجھے معبود مان کے پکاریں؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ اللہ تو پاک ہے، میرے لیے یہ جائز نہیں ہے اور نہ میں نے کہا ہے کہ یہ میری عبادت کریں یا مجھے تیرے مقابلے میں لائیں۔ تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہی فرما رہے ہیں، اے اللہ یہ تیرے بندے اگر تو عذاب دے تو بھی تیرے بندے ہیں، اگر تو انہیں معاف کر دے تو تو غالب حکمت والا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس آیت پر پہنچے، ایک رات صحابی فرماتے ہیں کہ میں پاس بیٹھا ہوا تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی آیت کو پڑھ کے روئی جا رہے ہیں۔ یہ آیت بار بار پڑھ رہے ہیں، وَإِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ اللہ اگر تو انہیں عذاب دے، اگر تو انہیں عذاب دے گا تو یہ تیرے بندے ہیں، اللہ تیرے بندے ہیں، اللہ تیرے بندے ہیں۔ تو اللہ اپنے بندوں سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اپنی امت کی سفارش کر رہے ہیں اللہ کے سامنے کہ اللہ تیرے بندے ہیں، تیرے بندے ہیں، تیرے بندے ہیں۔ اور دوسری جگہ فرمایا اللہ تعالیٰ ماں سے زیادہ بندوں سے پیار کرتا ہے اپنے بندے سے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار واسطہ دے رہے ہیں اپنی محبت کا۔ اللہ تو اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے کہ اگر تو ان کو عذاب دے گا تو تیرے بندے ہیں۔ جیسے ماں اپنے بچوں کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی، تو اپنے بندوں کو کیسے تکلیف میں دیکھ لے گا؟ اللہ تو اپنے بندے کو کیسے عذاب دے گا؟ اگر تو ان کو تکلیف اگر تو انہیں جو ہے وہ عذاب دے گا تو یہ تیرے بندے ہیں، اور اگر تو انہیں معاف کر دے گا تو بڑا غالب حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک آیت میں، اللہ فرماتے ہیں کہ چھٹے پارے کی آخری آیت میں کہ اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا؟ اللہ تمہیں عذاب کیوں دے گا؟ اللہ تمہیں عذاب دینا ہی نہیں چاہتا۔ اگر تم ایمان لے اور شکر کرو تو اللہ تمہیں عذاب کیوں دے؟ تو اللہ تعالیٰ مین چیز جو بتا رہے ہیں تمہیں عذاب سے نکالنے کے لیے کہ اللہ کو ضرورت نہیں ہے کہ تمہیں عذاب دے۔ اللہ تعالیٰ تو تمہارے لیے خیر چاہتے ہیں، بھلائی چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیوں تمہیں عذاب دیں گے؟ اگر تم ایمان لے آؤ، شکر کرو تو اللہ تمہیں کیوں عذاب دیں گے؟ تو یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار بندوں کی اللہ سے محبت، اللہ تعالیٰ کو یہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ اگر اللہ تو انہیں عذاب دے گا تو تیرے بندے ہیں، تو انہیں عذاب نہ دے۔ بخشش ہی مانگ رہے ہیں اپنی امت کے لیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بار بار یہ آیت پڑھتے رہے، روتے رہے، پڑھتے رہے، روتے رہے، پڑھتے رہے، روتے رہے، اللہ نے فرشتہ بھیج دیا۔ میرے نبی کیوں پریشان ہیں؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے پریشان ہیں۔ اللہ میرے امتی جہنم میں جائیں گے، اللہ تیرے بندے ہیں، تو اگر وہ غلطیاں خطائیں کرتے ہیں تو عذاب دے گا تو یہ تیرے ہی بندے ہیں، تو اگر تو معاف بھی کر دے گا تو غالب حکمت والا ہے، تجھے کوئی پوچھنے والا ہی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ میرے نبی پریشان نہ ہوئیے، آپ کو اللہ تعالیٰ خوش کرے گا، اس حوالے سے راضی کرے گا قیامت کے دن۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کو، شفاعت کو قبول کر لیا گیا۔ فرمایا میری امت کے لیے میری شفاعت کو قبول کر لیا گیا۔ ہر اس بندے کے لیے میری سفارش جو ہے وہ قبول کر لی گئی جس نے شرک نہ کیا ہو، جو بندہ مشرک نہ ہو، جو اللہ کے علاوہ کسی کو پکارنے والا نہ ہو، اس بندے کے لیے میری سفارش کو قبول کر لیا گیا۔ تو اس لیے جو بندہ چاہتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش اس کو ملے اور شفاعت ملے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے سفارش کریں اور وہ قبول کر لی جائے، تو اسے چاہیے کہ وہ شرک نہ کرے۔ جو بندہ شرک کرے گا
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اس کو معاف نہیں کروں گا، ہر گناہ کو معاف کر دوں گا الا شرک کو میں معاف نہیں کروں گا۔ تو اس لیے اس گناہ سے بچنا چاہیے، اور اس آیت کو خود بھی قیام میں پڑھا جائے، زیادہ پڑھا جائے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بار پڑھی ہے، تو اس سے اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا مجھے میرے پیارے پیارے ناموں سے پکارو، تو جب بندہ ایک جوش سے، ایک محبت سے، ایک ولولے سے، ایک اچھے طریقے سے اللہ کو پکارتا ہے کہ اللہ ہم تیرے بندے ہیں، وَإِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اللہ تو غالب حکمت والا ہے، اللہ تو ہمیں عذاب دے گا تو ہم تیرے بندے ہیں، تو ہمیں معاف کر دے۔ جب اس طرح پیارے پیارے ناموں سے اور اچھے اچھے طریقوں سے بندہ اللہ کو پکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو معاف کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے اچھے طریقے سے آج ہم اللہ کو پکاریں، آج ہم اللہ کو منا لیں، تو اللہ تعالیٰ ہماری غلطیوں خطاؤں کو بھی معاف کر دیں گے اور ہمارے لیے آسانی والے معاملات بھی کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شهر رمضان الذي